السلام علیکم ناظرین، رات کے 9 بج چکے ہیں۔ وقت ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام پرائم ٹائم حیدرآباد کا۔ تحفظ الدین میڈیا اور MRF ٹی وی لائیو تلنگانہ اور آندھرا کے اس پروگرام میں میں آپ کا میزبان محمد عبدالقوی عمر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مرکزی تعلیمی بورڈ جماعت اسلامی ہند کے چیئرمین جناب نصرت علی صاحب نے قومی بجٹ میں تعلیم کے شعبے کے لیے خاص کی گئی رقم جو گزشتہ سال کے بجٹ کے مقابل میں 6.13% کم ہے، اس پر بہت ہی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ منسٹر آف ایجوکیشن نے تقریباً 1.03 لاکھ کروڑ روپیوں کا مطالبہ کیا تھا، لیکن 93,000 کروڑ روپیوں کا تعلیمی بجٹ منظور کیا گیا ہے۔ ماہرین، سول سوسائٹی اور تعلیم پر بنائی گئی تقریباً تمام کمیٹیوں اور کمیشن کی رائے یہ ہے کہ کم سے کم بجٹ کا 10% حصہ تعلیم پر خرچ ہونا چاہیے۔ یہ رقم 6% کے آس پاس ہی رہتی ہے۔ آپ نے مزید کہا کہ کووڈ کے دوران جو شعبے بہت زیادہ متاثر رہے ہیں ان میں سے ایک تعلیم کا شعبہ ہے۔ کئی پرائیویٹ اسکول بند ہو گئے ہیں۔ گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرز معاشی اعتبار سے شدید بحران کا شکار ہے۔ ایسے تمام متاثرین بجٹ میں اپنے لیے راحت کی توقع کیے ہوئے تھے، انہیں بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک میں بچوں کی افزائش کا مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ اس تناظر میں حکومت کا مڈ ڈے میل کے بجٹ میں 11,500 کروڑ کی کٹوتی کرنا بچوں کی حق تلفی ہے۔ موصوف نے کہا کہ تعلیم کے بجٹ کی رقم اور منصوبوں سے یہ تأثر ملتا ہے کہ حکومت اپنا کردار ایک فلاحی حکومت کے بجائے کارپوریٹ کی دوست کی حیثیت سے ادا کر رہی ہے۔ ملک کا مستقبل اسکولوں میں طے ہوتا ہے، نہ کہ منڈی اور کارپوریٹ کے دفتروں میں۔ حکومت 100 نئے سینک یعنی فوجی اسکولز غیر سرکاری اداروں اور خانگی اسکولوں کے تعاون سے قائم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ یہ منصوبہ اس سوچ کا غماز ہے کہ حکومت تعلیم کے شعبوں میں کارپوریٹس کی ہمت افزائی کرنا چاہتی ہے۔ حکومت نے نئی تعلیمی پالیسی 2020 بڑے عزائم کے ساتھ پیش کی ہے۔ 10 سالوں میں ہم ملک کو تعلیم کے میدان میں بین الاقوامی سطح پر ایک نمایاں مقام پر لے جانا چاہتے ہیں، اور 20 سالوں میں تعلیم کے شعبے میں وشیو گرو یعنی عالمی رہنما بننے کا بلند عزم رکھتے ہیں۔ ہمارے ملک کے انسانی وسائل یقیناً اس نشانے کو حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے حکومت مثبت اقدامات کرے۔ موجودہ بجٹ اور منصوبہ تعلیمی پالیسی کو عملی جامہ پہنانے میں کوئی خاص پیش رفت نہیں کر سکتا۔ پورے ملک سے صرف 15,000 اسکولوں کو ان کے معیار کے بہتری کے لیے منتخب کیے جانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ یہ تعداد اسکولوں کی تقریباً 1% ہے۔ ہائر ایجوکیشن میں داخلے کی شرح تقریباً 26% ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی اسے 10 سالوں میں 50% تک لے جانا چاہتی ہے، لیکن اس کے لیے بجٹ میں کوئی خاص منصوبہ نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت ہائر ایجوکیشن میں صرف ان شعبوں کو فروغ دینا چاہتی ہے جن کا تعلق مختلف ہنر یعنی اسکلز سے ہے، تاکہ طلبہ ہنرمند بنیں اور کارپوریٹ کے کام آئیں۔ اس لیے LEH میں جاپان کے تعاون سے مختلف ہنر کو فروغ دینے کے لیے یونیورسٹی کے قیام کا منصوبہ ہے، جبکہ نئی تعلیمی پالیسی نے سماجی علوم اور طلبہ میں سوشل اسکلز کے فروغ کی بھی بات کہی ہے۔ اس ضمن میں کوئی خاطر خواہ منصوبہ یہ بجٹ پیش نہیں کر سکا۔ تعلیم کے میدان میں ان اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کی کیفیت قومی صورتحال کے مقابلے میں بہت ابتر ہے۔ اقلیتوں کے تعلیمی فروغ کے لیے وزارت اقلیتی امور کو بجٹ طے کیا جاتا ہے۔ اس میں 1,000 روپے کی تخفیف تشویش کا باعث ہے۔ 4,000 کروڑ روپے کا نصف مختلف قسم کے اسکالرشپ کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ اسکالرشپس کی رقم اور اسے جاری کیے جانے والے عمل پر گزشتہ کئی سالوں سے نظر ثانی نہیں ہوئی ہے۔ اسکالرشپس کی رقم موجودہ گرانی کی صورتحال میں اتنی کم ہے کہ اس سے طلبہ کی بنیادی ضرورتیں پوری ہونا ناممکن ہے۔ 2008 سے اسکالرشپ حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد کم و بیش اتنی ہی رہی ہے۔ اس میں اضافہ کن وجوہات سے نہیں ہو رہا ہے
ہے اس کا جائزہ حکومت اور سول سوسائٹی کو لینا چاہیے۔ اقلیتوں کے تعلیمی معیار کو اونچا اٹھانے کے لیے تعلیمی پالیسی میں اسپیشل ایجوکیشن زون کا پروگرام پیش کیا گیا ہے۔ بہتر ہوتا کہ اس تعلیمی سال میں چند مقامات پر اس پروگرام کا آغاز ہو جاتا۔ ایسا کوئی پروگرام اس بجٹ میں موجود نہیں ہے۔ تعلیم کا مقصد محض کارپوریٹ کو انسانی وسائل کی فراہمی نہیں ہونا چاہیے جس کو وہ اپنے منافع کو بڑھانے کے لیے استعمال کرے، جس کا خمیازہ سماج کو اپنے اعلیٰ انسانی اقدار کی قربانی دے کر کرنا ہوتا ہے۔ سماجی تعلیم کا شعبہ اس بجٹ کے ذریعے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اس پر ہر ذی شعور شہری کو سوچنے کی ضرورت ہے اور اسے اپنی ذمہ دار شہری ہونے کے فریضے کو ادا کرتے ہوئے ملک کے بہترین مستقبل کے لیے تعلیم کے میدان میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس مضمون کو بیان کرنے کے ساتھ ہمارے جماعت اسلامی ہند کے مرکزی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین جناب نصرت علی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ناظرین آپ سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ تعلیم کے سلسلے میں، ایجوکیشن کے سلسلے میں، پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں، طلباء کے اندر مہارت کو پیدا کرنے کے سلسلے میں جہاں تک ہو سکے ہم سے جو کوشش ہو سکتی ہے ہم اس کوشش کو کرنے میں آگے بڑھیں، اور اپنی نوجوان نسلوں کو اور اپنی آنے والے ملک کی نوجوان نسلوں کے لیے ابھی سے اس بات کی فکر کریں کہ انہیں اچھی سے اچھی تعلیم ملے، معیاری تعلیم ملے۔ حکومت سے جو اسکیمیں طلباء کے لیے سینکشن کی جاتی ہے انہیں حاصل کرنے کے جو راستے ہوتے ہیں انہیں اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ہم اپنے اسکولوں کو معیاری بنانے کے لیے جو کام کرنا پڑے اس کو کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اسکولز کے ذمہ داروں کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے طلباء کو معیاری تعلیم دینے کے لیے اخلاق اور تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں، کوشش کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں۔ صرف تعلیم پر اور ایجوکیشن پر مکمل طور پر بھروسہ کرنے کے بجائے تعلیم اور ایجوکیشن کو جہاں ہم بڑھانے کی کوشش کریں، جہاں اس کے ریشے کو اوپر لے جانے کی کوشش کریں، جہاں اس کے پرسنٹیج کو گرو کرنے کی کوشش کریں، وہیں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بچوں کے اندر مزاج میں احساس اور اخلاقیات اور انسانی ہمدردیاں اور معاشرے میں رہنے اور سہنے کا ڈھنگ اور دلوں کے اندر ملک کی محبت کے ساتھ ساتھ انسانوں کی محبت، بغیر کسی مذہبی تفریق کے تمام سماج کے باشندوں سے محبت، یہ بھی ایسی بنیادی چیزیں ہیں جسے آج سکھانے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ہمارے ملک کے ان حالات میں جب کہ دلوں میں نفرتوں کی آگ لگائی جا رہی ہے، انسانوں کے درمیان تقسیمیں کی جا رہی ہے، مذہب کی بنیاد پر تفرقہ ڈالا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، تعلیم کے نام پر ذہنوں کو بدلنے کے کام کیے جا رہے ہیں، لٹریچر کے ذریعے سے نوجوان بچوں کے ذہن اور سوچ کو بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، تو ایسے وقت میں ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہے۔ ہم ایک ملک کے ناگرک ہونے کی حیثیت سے، ہم ایک سٹیزن ہونے کی حیثیت سے، انڈین ہونے کی حیثیت سے ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم ملک کو جس سمت میں جانا چاہیے اس سمت میں لے جانے کی پوری کوشش کریں، اور اس وقت ملک جس سمت میں جا رہا ہے اور جس راستے پر چلا ہوا ہے اگر وہ راستہ غلط ہے تو اسے بدلنے کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں قانونی اعتبار سے، جو کر سکتے ہیں ملک کے جو رائٹس ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے، ہمارے حقوق کا استعمال کرتے ہوئے ہم پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے اس پرائم ٹائم سے آپ نے کیا محسوس کیا؟ آپ کو ہمارا آج کا ٹاپک کیسے لگا؟ کمنٹ کے ذریعے سے ضرور بتائیے گا۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو پھر ملیں گے اگلے پرائم ٹائم میں اگلے نئے موضوع کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میرے لیے، پوری ملت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خیر کی، بھلائی کی، امن کی دعائیں کرتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔